یہ کہانی ہے ایک زہریلی تلوار کی اور تلوار کے اس راز کی جسے صرف دو لوگ جانتے تھے۔ یہ تلوار ایک باپ کے انتقام، ایک بیٹے کی قید اور ایک سردار کی سازش سے تیار ہوئی تھی۔ اس کا مقصد تھا نبوت کے چراغ کو بجھا دینا۔ لیکن جب یہ زہریلی تلوار لے کر وہ شخص اپنے سفر پر نکلا تو اسے کیا معلوم تھا کہ جس ہستی کو وہ ختم کرنے جا رہا ہے وہی اس کے اندر نفرت کے زہر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ یہ ایک قاتل کے مبلغ بننے کی ناقابل یقین داستان ہے۔ حضرت عمیر بن وہب خود تو میدان بدر سے جان بچا کر واپس لوٹ آئے، لیکن ان کے بیٹے کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا۔ عمیر کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمان اس کے نوجوان بیٹے کو باپ کے جرم کی پاداش میں سخت ترین سزا دیں گے، کیونکہ اس کا باپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو دردناک تکالیف پہنچاتا رہا ہے۔ ایک دن صبح کے وقت عمیر مسجد حرام میں طواف کعبہ اور بیت اللہ الحرام سے برکت حاصل کرنے کے لیے آیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے کہ صفوان بن امیہ حتیم کی ایک جانب بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے پاس آ کر کہنے لگا، آقائے قریش صبح بخیر۔ صفوان نے بھی جواباً کہا، عمیر صبح بخیر، آئیں بیٹھ کر کچھ باتیں کریں، آپس میں باتیں کرنے سے وقت خوب گزرے گا۔ عمیر صفوان بن امیہ کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ دونوں آپس میں معرکہ بدر اور اس میں ہونے والے عظیم نقصانات یاد کرنے لگے اور ان قیدیوں کے نام شمار کرنے لگے جنہیں مجاہدین اسلام نے گرفتار کر لیا تھا، اور وہ سرداران قریش کو یاد کر کے آنسو بہانے لگے جن کی گردنیں مسلمانوں کی تلواروں نے اڑا دی تھیں اور کلیب کنویں میں ان کی لاشوں کو پھینک دیا تھا۔ صفوان بن امیہ نے ایک لمبی سانس لی اور کہا، بخدا اب ان کے بعد زندہ رہنے میں کوئی مزہ نہیں۔ عمیر نے کہا، بخدا آپ نے بالکل سچ کہا۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر کہنے لگا، رب کعبہ کی قسم، اگر میں مکروز اور عیال دار نہ ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابھی جا کر قتل کر دیتا۔ پھر آہستہ سے کہنے لگا، میرا بیٹا چونکہ ان کے قبضے میں ہے اس لیے میرا وہاں جانا چندہ شبہات پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ اسیران قریش کے ورثاء فدیہ دینے کی غرض سے مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ صفوان بن امیہ نے عمیر بن وہب کی اس بات کو غنیمت سمجھا اور سوچا کہ یہ موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ اس کی طرف ہماتن متوجہ ہو کر کہنے لگا، عمیر تم اس بات کی پرواہ نہ کرو، تیرا جتنا بھی قرض ہے میں خود ادا کروں گا۔ میں تیرے اہل و عیال کی ذمہ داری بھی قبول کرتا ہوں۔ میرے پاس اتنا وافر مال ہے جس سے ان کی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ یہ پیشکش سن کر عمیر بولے، اس بات کو صیغہ راز میں رکھیں اور کسی کو نہ بتائیں۔ صفوان نے کہا، تم بھی یہ بات کسی کو نہ بتانا۔ عمیر بن وہب جب مسجد حرام سے اٹھا تو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف غیظ و غضب کی آگ اس کے سینے میں شعلہ فگن تھی۔ اپنے اس ارادے کی تکمیل کے لیے اس نے تیاری شروع کر دی۔ اس سفر میں اسے قطعاً اس بات کا اندیشہ نہ تھا کہ کوئی اس پر شک و شبہ کرے گا، کیونکہ اسیران قریش کے ورثاء فدیہ دینے کی غرض سے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ عمیر بن وہب نے گھر آ کر بیوی کو حکم دیا کہ میری تلوار تیز کرو اور اسے زہر کی پات دو۔ پھر اپنی سواری طلب کی تو اسے تیار کر کے ان کے سامنے لایا گیا۔ یہ سوار ہو کر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے غیظ و غضب کا طوفان اپنے سینے میں چھپائے ہوئے مدینہ کی طرف چل پڑا۔ عمیر بن وہب نے مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر مسجد نبوی کے قریب اپنی سواری سے اترا اور مسجد کی طرف چل دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ مسجد کے دروازے کے قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپس میں جنگ بدر میں قتل ہونے والے اور گرفتار ہونے والے قریشیوں کے متعلق گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ اس منظر کو بھی یاد کر رہے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مہاجرین و انصار نے میدان بدر میں جواں مردی کے جوہر دکھائے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرما کر انہیں عزت بخشی اور ان کے دشمن کو تباہ و برباد اور ذلیل و رسوا کیا۔ حضرت عمر نے عمیر بن وہب کو دیکھا کہ وہ اپنی سواری سے اتر کر گلے میں تلوار لٹکائے مسجد کی طرف چلا آ رہا ہے۔ یہ گھبرا کر اٹھے اور فرمایا، ارے یہ کمینہ دشمن خدا عمیر بن وہب ہے، اللہ کی قسم یہ کسی برے ارادے سے آیا ہے۔ اس نے مکہ میں مشرکین کو ہمارے خلاف بھڑکایا تھا
بدر سے پہلے یہ ہمارے خلاف جاسوسی کرتا رہا ہے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے فرمایا، فوراً اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد گھیرا بنا لو اور ہوشیار رہو کہ کہیں یہ مکار دھوکہ نہ دے دے۔ یہ کہہ کر حضرت عمر فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کی، یا رسول اللہ، یہ دشمن خدا عمیر بن وہب گلے میں تلوار لٹکائے آپ کی طرف آ رہا ہے۔ میرے خیال میں اس کا ارادہ اچھا نہیں، یہ کسی شرارت کی غرض سے آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لے آؤ۔ فاروق اعظم نے بڑی چابک دستی سے تلوار کا پٹا اس کی گردن میں ڈال کر فوراً اسے قابو کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسے اس حالت میں دیکھا تو حضرت عمر سے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، تو انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، عمر ذرا پیچھے ہٹ جاؤ۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے۔ پھر عمیر بن وہب کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، عمیر قریب آ جاؤ۔ وہ قریب ہو گیا اور عرض کی، صبح بخیر۔ یہ زمانے جاہلیت میں عربوں کا سلام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمیر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم سے بہتر سلام کا طریقہ بتا کر ہمیں عزت بخشی ہے۔ ہم السلام علیکم کہتے ہیں اور یہ اہل جنت کا سلام ہے۔ عمیر نے کہا، آپ کا سلام ہمارے سلام سے کوئی زیادہ مختلف تو نہیں، لیکن آپ اپنے مشن میں نئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمیر کیسے آئے ہو؟ عرض کی، میں اپنا قیدی چھڑانے آیا ہوں جو آپ کے قبضے میں ہے، برائے مہربانی اسے چھوڑ کر مجھ پر احسان فرمائیں۔ آپ نے دریافت فرمایا، تیری گردن میں یہ تلوار کیوں لٹک رہی ہے؟ اس نے عرض کی، اللہ تعالیٰ نے اس تلوار کا منہ ناکارہ کر دیا ہے۔ کیا آپ نے بدر کے دن ہمارے پاس کچھ رہنے بھی دیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، عمیر سچ بولو، کیسے آئے ہو؟ اس نے عرض کی، میں تو اسی غرض سے آیا ہوں جو میں پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا، تم اور صفوان بن امیہ حتیم کے پاس کلیب کنویں میں پھینکی گئی لاشوں کے متعلق باتیں کر رہے تھے۔ پھر تم نے یہ کہا کہ اگر میں مقروض اور عیالدار نہ ہوتا تو یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی مہم کے لیے نکل پڑتا۔ پھر صفوان بن امیہ نے تیرے تمام قرضے اور اہل و عیال کی کفالت کی اس شرط پر ذمہ داری قبول کی کہ تو مجھے قتل کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے اور اس گھناؤنے منصوبے کے درمیان حائل ہو گیا۔ عمیر یہ سن کر ششدر رہ گیا۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رسول اللہ، جب آپ ہمیں آسمانی خبریں بتلایا کرتے تھے تو ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ آپ پر کوئی وحی وغیرہ نازل نہیں ہوتی، لیکن صفوان بن امیہ اور میرے درمیان ہونے والی گفتگو کا تو ہم سے علاوہ کسی کو علم نہ تھا۔ اللہ کی قسم، اب مجھے یہ یقین حاصل ہو گیا ہے کہ یہ خبر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا میں شکر گزار ہوں کہ وہ مجھے آپ کے پاس لے آیا تاکہ مجھے اسلام کی ہدایت نصیب ہو۔ پھر اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کو دین سمجھاؤ، قرآن مجید کی تعلیم دو اور اس کے قیدی کو آزاد کر دو۔ تمام صحابہ کرام حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی نیت سے آ رہا تھا تو مجھے بہت برا دکھائی دیتا تھا، لیکن آج اسلام قبول کرنے کے بعد یہ مجھے اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ پیارا لگتا ہے۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلامی تعلیمات سے مستفیض ہو رہے تھے اور اپنے دل کو نور ایمان سے منور کر رہے تھے، اور اپنی زندگی کے ان خوشگوار ایام میں مکہ اور اہالیہ نے مکہ کو بھول چکے تھے۔ ادھر صفوان بن امیہ بڑی بے چینی سے منتظر تھا اور وہ پر امید تھا کہ کوئی خوش کن خبر ملے گی۔ جب بھی وہ کسی مجلس کے پاس سے گزرتا تو برملا کہتا، قریشیوں خوش ہو جاؤ، تمہیں ان قریب ایک ایسی خبر ملنے والی ہے جو واقعہ بدر کی سنگینیوں کو بھلا دے گی۔ پھر صفوان بن امیہ کے لیے انتظار کی گھڑیاں طویل تر ہوتی چلی گئیں۔ اس کے دل میں آہستہ آہستہ بے چینی سرایت کرنے لگی۔ وہ اس قدر اضطراب و قلق میں مبتلا ہو کر پہلو بدلنے لگا جیسے کہ انگاروں پر لیٹا ہوا ہو۔ وہ مدینہ منورہ سے آنے والے ہر مسافر سے پوچھتا کہ عمیر کہاں ہے، لیکن کوئی شخص بھی اسے تسلی بخش جواب نہ دیتا۔ لیکن ایک مسافر نے اسے یہ بات بتا دی کہ عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری، کیونکہ اسے پختہ یقین تھا
کہ عمیر مسلمان نہیں ہو سکتا خواہ ساری دنیا مسلمان ہو جائے۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں بڑی محنت سے دینی تعلیم حاصل کرتے رہے اور قرآن مجید کا کچھ حصہ بھی زبانی یاد کر لیا۔ انہوں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اپنی زندگی کے قیمتی ایام اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے صرف کر دیے۔ جو بھی اسلام قبول کرتا تو میں اسے طرح طرح کی تکالیف پہنچاتا تھا۔ اب میری دلی تمنا ہے کہ آپ مجھے مکہ معظمہ جانے کی اجازت عنایت فرمائیں تاکہ میں قریش کو دین اسلام کی دعوت دے سکوں۔ اگر وہ میری بات تسلیم کر لیں تو بہتر، ورنہ میں انہیں اسی طرح دردناک اذیت دوں گا جس طرح کہ آپ کے صحابہ کرام کو اذیت دیا کرتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ آپ اپنے دل میں بڑے ارمان لے کر مکہ معظمہ پہنچے اور سیدھے صفوان بن امیہ کے گھر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، اے صفوان، تم ایک دانش مند سردار ہو، بھلا یہ تو بتاؤ کہ جن پتھر کے بتوں کی تم پوجا کرتے ہو اور ان کے نام پر قربانی دیتے ہو، کیا تمہاری عقل تسلیم کرتی ہے کہ یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ سن لو، میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جان فشانی سے اہل مکہ کو دین کی دعوت دینے کے لیے دن رات مصروف ہو گئے۔ بہت سے لوگوں نے ان سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کو اجر جزیل عطا فرمائے اور ان کی مرقد پر مسلسل اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ حضرت عمیر بن وہب رضی اللہ تعالی عنہ کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔ 1. حیات الصحابہ محمد بن یوسف کاندلوی۔ 2. سیرت ابن ہشام۔ 3. الاصابہ فی تمییز الصحابہ ابن حجر عسقلانی۔ 4. طبقات ابن سعد۔